کرنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات کو اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، تو رات کو آنکھ کھلے تو کیا کرنا چاہیے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو جب بیدار ہوتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہونے کے بعد تہجد کی نماز ادا فرماتے، اور ادا فرمانے کے بعد پھر اگر آرام فرماتے اور پھر آنکھ کھلتی استنجا وغیرہ کی حاجت کے لیے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو کر سرکار اپنا چہرہ دھو لیا کرتے اور اپنے ہاتھ کو دھو لیا کرتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی. سفر میں جب سرکار ہوتے تو کیا عالم تھا سونے کا؟ کب کس طریقے سے سوتے؟ تو فرمایا گیا کبھی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے کہیں پڑاؤ ڈالتے اور پڑاؤ رات کے وقت حضور فرماتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ لیٹ جاتے. لیکن اگر کبھی دن میں کہیں پڑاؤ ڈالا، رات بھر سفر کیا، اور رات میں سفر کے حوالے سے فرمایا گیا کہ رات کو اللہ زمین کو سمیٹ لیتا ہے، سفر جلدی مکمل ہو جاتا ہے، یہ فرمایا گیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دن کو کبھی آرام کرنا ہوتا، دن میں پڑاؤ ڈالتے تو کس طرح سے سوتے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے یوں کونی رکھ کر ایسے اپنے ہاتھ پر، یعنی جس طریقے سے لیٹتے ہیں اس طریقے سے نہیں، بس ایسے ہاتھ رکھ کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تاکہ بالکل جم کر کے نیند نہ آئے. اس لیے کہ اگر جم کر کے نیند آئی تو سفر میں کہیں جلدی پہنچنا ہے یا کوئی معاملہ ہو تو اس میں دقت آ جاتی ہے. تو سرکار کے سونے کا انداز یہ رہا کرتا تھا. اب دوسرے اینگل سے دیکھیں کس طریقے کا سونا اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا. تو فرمایا گیا رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے، اوندے لیٹے ہوئے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا اور فرمایا یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اوندھا لیٹنا، پیٹ کے بل لیٹنا. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیر سے مجھے ہلایا اور فرمایا اس طرح سے لیٹنا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنمیوں کا طریقہ بتا کر کئی بیماریوں سے بچا لیا. اس لیے کہ اگر کوئی شخص پیٹ کے بل لیٹتا ہے تو ہارٹ کی پرابلم کا ٹینشن ہے، بدہضمی کا ٹینشن ہے. کسی بھی ڈاکٹر سے، کسی بھی طبیب سے پوچھ لو کہ اگر کوئی شخص رات کو پیٹ کے بل لیٹے تو اس لیٹنے کے طبی نقطہ نظر سے کیا نقصانات ہیں، تو ہر ڈاکٹر بتائے گا کہ اس طریقے سے سونے کے نقصانات. ایک اور بات بھی آپ ذہن محفوظ کر لیں، اور یہ خاص بات ہے، شاید آپ کو آج تک معلوم نہ ہو. بہت سارے لوگ رات کو کھاتے ہیں اور بستر پر فوراً لیٹ جاتے ہیں. طبیب فرماتے ہیں اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی رہا ہے کہ رات کو سو کر کے فوراً، رات کو کھا کر کے فوراً نہیں سو جایا کرتے، بلکہ رات کو کھا کر کے چلا کرتے تھے، چند قدم چلا کرتے تھے، تھوڑا سا واک کر لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے. اسی لیے طبیب کہتے ہیں کہ رات کو کھانے کے بعد تھوڑا سا چل لیا کرو، چاہے تمہیں آگ ہی پر کیوں نہ چلنا پڑے. اس لیے کہ آپ کھا کر کے فوراً سوئیں گے تو کئی بیماریوں کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا. اسی طریقے سے رات کو بھوکا نہیں سونا چاہیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو کچھ کھا کر کے سویا کرو، اس لیے کہ رات کو کچھ کھا کر کے سونا یہ بڑھاپے کو دور کر دیتا ہے، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا.
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرما دانی کالے کلر کی اپنے پاس رکھا کرتے رات کو سونے سے پہلے. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سونے کو جاتے تو اپنی آنکھوں میں سرما لگا لیتے, 2 سلائی دائیں جانب 2 بائیں جانب اور پھر ایک سلائی کو ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف لگا لیا کرتے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے مسواک کر لیا کرتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ مختصر سا طریقہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سونے کا میں نے آپ کو بتایا. اب کوئی شادی شدہ ہے, اس نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی اور اس کے بعد وہ سو گیا, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ تو فرمایا گیا کبھی ایسا ہوتا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طریقے سے اپنی شب کو گزارنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے سے پہلے غسل فرما لیا کرتے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اپنا چہرہ دھو لیا کرتے اور ہاتھ دھو لیا کرتے, اور جو ناپاک جو جگہ ہوئی ہوتی اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دھو لیا کرتے. جہاں ناپاکی لگی ہوتی یا جو ناپاک جگہ ہوتی اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دھو لیا کرتے. اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر کے لیے غسل فرما کر سرکار نے نماز فجر ادا نہ فرمائی ہو. اس لیے یاد رکھیں, بہت سارے شادی شدہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رات کو اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے بعد غسل نہیں کرتے اور فجر کی نماز کی پرواہ بھی نہیں کرتے. اور جو لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز کی پرواہ نہیں کرتے اور ناپاکی کے عالم کے اندر فجر کی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں, ایسے بندوں کے لیے سخت وعید آئی ہے اور سخت تنبیہ آئی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اونڈے لیٹنے سے پرہیز کریں, سونے سے پہلے وضو کرنے کی عادت ڈالیں, سونے سے پہلے اپنے بیوی بچوں سے کچھ بات کر لیا کریں, سونے سے پہلے مسواک کر لیا کریں, مسواک اپنی سرہانے پر رکھا کریں, اللہ توفیق دے تو سرما لگائیں, اور اسی طریقے سے اپنا بستر بھی اپنے ہاتھ سے بنا لیا کریں. اور بستر بنانے سے مراد آج ممبئی کے اندر تو بستر بنانے کا کیا مطلب ہے, کوئی ادھر سے رضائی لانی نہیں, بچھانا نہیں ہے, بستر بنے ہوئے رہتے ہیں. آپ چادر کو 3 مرتبہ جھٹک لیا کرو کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایسا نہیں ہے کہ یہ کام صرف بیوی ہی کرے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام بھی اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے, اور اپنی امت کو حضور نے تعلیم عطا فرمائی کہ ایسا کرنا یہ میری سنت مبارکہ ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم نے اس طریقے سے اگر آرام کیا, ہم اس طریقے سے سوئے, ہم اس طریقے سے بیدار ہوئے, ہم نے یہ پڑھ کر کے سونے کی کوشش کی اور وہی دعا پڑھ کر کے اٹھنے کی کوشش کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی, تو آپ یقین مانیں کہ انشاءاللہ العظیم ہمارا سونا بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر عبادت سے الگ نہیں ہوگا, بلکہ سونے پر بھی میرا مولا عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک اور چیز, بہت سارے لوگ رات کو سونے میں ڈر جاتے ہیں, بچے ڈر جاتے ہیں, کبھی کبھی انسان ٹینشن میں ہوتا ہے, کوئی معاملہ ہوتا ہے تو رات کو چین کی نیند نہیں آتی, طبیعت گھبراتی ہے, بے چین ہوتی ہے, بے قرار ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے دل ابھی بیٹھ جائے گا, ابھی ہارٹ بیٹھ جائے گا, ابھی ہماری روح نکل جائے گی, اتنی بے چینی ہوتی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے موقع کے لیے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ دعا جو پڑھ کر کے سوئے گا انشاءاللہ اس کو دل کی بے قراری نہیں ہوگی, سکون کی نیند آ جائے گی انشاءاللہ. اور یہ دعا نوری اوراد و وظائف
جو ہماری کتاب ہے اس کے اندر یہ دعا موجود ہے. آپ نوری اوراد و وظائف کتاب لیں اور اس میں اس قسم کی بہت ساری دعائیں آپ کو ملیں گی جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو اپنی زندگی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.